جنید میں ایک بزرگ سے یہ بات سن کے حیران ہو گیا ہوں. وہ کہتا بھائی جی ڈاکٹران جو ہے جو عقل مند لوگ ہیلتھ کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے گھریلو کام کرنے چھوڑ دیے ہوئے ہیں یا اپنی یہ جو تن آسانیاں زندگی میں پیدا کر لی ہوئی ہیں اصل یہ بیماریوں کی جڑ ہے. تن آسانیاں لو آپ خود بات کر لیجیے. بڑی مہربانی جناب, بہت شکریہ آپ کا. تم فوراً بائیکاٹ پہ کیوں اتر آتے ہو؟ یار بائیکاٹ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ تن آسانیاں میں کہہ رہا ہوں, تن آسانیاں کہنے شروع ہو گئے. یار یقین کرو مجھے نہیں سمجھ آئی. میں یہی سمجھ رہا ہوں انگریزی تو چلو میری ہے ہی برباد, تم نے تو میری اردو میں تم بہت مولوی فضل حق لگے ہوئے. اب سنا, یعنی کسی جگہ پہ بھی میری عزت نہیں رہنے دے گا. چلو مولوی فضل لگنا سی, مولوی ساکھ تو لگا ہوا. اچھا کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارے ملے کا تھا مولوی ساکھ, بہت اچھی اس کی اردو تھی. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مشینی دور آ گیا ہے, مشینوں کے ذریعے ہم لوگ زندگی گزارنا شروع ہو گئے ہیں, اس نے تو صحتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اچھا اس وقت نہیں ہوش آتی جب ان مشینوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں فائدہ کیا اٹھا رہے ہوتے, میں کلا اٹھا رہا ہوں. یہاں تو ہے نا سارے دنیا کی مشینیں صرف میرے گھر میں لگی ہاں تو بس پھر ان مشینوں کا شکر گزار بھی ہو نا, سائنس کا شکریہ بھی ادا کرو. پھر بڑا شکریہ سائنس, تمہارا بڑا شکریہ. تم نے میرے گوڈے گٹوں میں دردیں پیدا کر دی ہیں سائنس. اس میں سائنس کو گالی نہ دو, سائنس کو مورد الزام کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ کہاں یار فٹاٹ ناس کے دوسرے محلے میں یا دوسرے شہر میں جا کے میسج دے آتے تھے یا میل لاتے تھے. اب ٹیلی فون اٹھایا, ہیلو اچھا 26 تاریخ نوں کڑی دا ویاہ جی, آ جانا سارے. ہن ویکھ لو میسج بھی کر دینا تے کال بھی میں کر دیتی ہے. دیکھو میری بات سنو. اچھا تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم ہر کام موبائل پہ کرو؟ موبائل نے تمہیں کہا ہے؟ تمہارا گلا پکڑ لیتا ہے موبائل. اب عادت پہ گئی ہے لوگوں کو, میں کیا کروں؟ تو عادت نہ ڈالو نا, وہیں تک موبائل یوز کرو جہاں تک موبائل یوز کرنے کا حق بنتا ہے. یعنی ساتھ والے کمرے میں, اب ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگ موبائل یوز کرتے ہیں. یقین کرو اپنے مین گیٹ سے باہر اپنے ملازم کو موبائل پہ کال کرتے ہیں. یہ تو خود اس نے مجھے بتایا کہ میں ایسے ہی جا کے ہاں میں کرتا ہوں. غلط ہے نا, میں غلط کرتا ہوں. تو کیوں یار غلط کام کرتے ہو تم لوگوں کو؟ پاکستان کا احساس. میں یہی کہتا ہوں کہ غلط کام ہے تو اس کو غلط سمجھنا چاہیے اور اس کی درستی کرنی چاہیے. حد ہوئی, بچے بالکل بیکار کر کے رکھ دیے. فوراً ہم لوگ بچوں کو نا رگڑا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بچے غلط کرتے ہیں. مشینوں نے جتنا بیڑا غرق بڑوں کا کیا ہے نا, اس کا نصف حصہ بھی بچوں کا نہیں کیا. خواتین دیکھ لو اور مرد دیکھ لو, اور خاص طور پر پھر خواتین پر بات آ جاتی ہے کہ جی خواتین بہت زیادہ تاناسانی کا شکار ہو گئی ہیں. اور پہلے جناب وہ جب مٹی کے چولہے ہوا کرتے تھے اور کپڑے دھونے کے لیے کتنا تردد کرنا پڑتا تھا, اور دیگر گھر کے کام کاج ان کے لیے بہت کام کاج یعنی بہت محنت مشقت بڑا مشکل ہوتا تھا یار. نہر پہ جا کے پنڈ کی خواتین بیچاری کپڑے دھوتی تھی. میری وڈی تائی جو تھی نا, اس کا یہ اسی تایا کی بیوی ہے. بڑا تایا جو ہے یاہرا بڑے تائے کی بیوی وڈی تائی ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بڑے تائے کی جو بیوی چھوٹی تائی تھی. یہ ہوتا ہے کبھی ایسے؟ بڑے تائے کی بیوی وڈی تائی ہوگی نا. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بڑی تائی جو میری تھی, پتہ نہیں بڑی تائی تھی کہ کون سی, اب دیکھو اس نے مجھے پاگل کر دیا پکڑ کے. بڑی تائی تھی, بڑے تائے کی جو بیگم تھی میری بڑی تائی. بڑے تائی کی بڑی تائی یار بڑے تائی کی بڑی تائی نہیں, میری بڑی تائی. بڑے تائی کی بیوی ہماری بڑی تائی. ٹھیک ہے. اس کی بڑی بہن جو تھی وہ نہر پہ کپڑے دھو رہی تھی بیچاری, پتھر کے اوپر بیٹھ کے پھسل گئی, تلک کے وچ گر گئی تھی. بلبلے اس کی ناک میں سے نکل رہے تھے. بچے پنڈ کے پاس کھڑے ہو کے تاڑیاں بجا رہے تھے. یہ حالت ہوتی تھی. اب تم دیکھو ایسے مشینیں لگائی ہوئی ہیں, واشنگ مشینیں, اور عورتیں کھڑی ہیں. اور یہ جو تم بچوں کا کہہ رہے ہو کہ بچوں کو ہم تانے دیتے ہیں, بچے دیکھو سارا دن کمپیوٹر پہ اور گیموں پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں. یہ نہیں, ویسے سیریسلی بات کر رہا ہوں کہ بچوں تک صرف بات محدود نہیں ہے, بڑے اس مصیبت کا شکار ہو گئے اور بہت تیزی سے. یعنی ہم مشینوں کے محتاج ہوتے جا رہے ہیں. اس بات پہ ہمیں مشینوں کو گالی نہیں دینے چاہیے, یعنی سائنس کی طرف ہمیں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. سائنس نے تو ایک سہولت فراہم کی ہے, لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. جائز استعمال کریں نا, ہم ایکسٹرا آرڈنری ان کو ریورٹ کر رہے ہیں. کروٹ بدلنے کے لیے بھی ہم مشینوں کے محتاج ہو گئے. میں نے کئی اینکر دیکھے ہیں, ان کے پاس میز پڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی اینک شینک یا کوئی چیز پڑی ہوتی ہے ادھر سے بڑھاتے ہیں, ادھر آؤ بیٹے ذرا, یہ اینک پکڑا. غلط ہے نا, بندہ پوچھے خود پکڑ لو یار, تمہارا کو پروگرام ہوتے تھلے ہو چلا.
मुझे तो तुम कह रहे हो, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं लिया, मुझे कसम उठवा लो। मैं पागल हूँ? मैं तो किसी एंकर की बात कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारी ही बात तो नहीं ना की। तुम्हारी हो मेरी बात कर रहे हो तुम, तो रोजाना सर पे किताबों की भरी हुई पेटी उठा के लाते हो ना यहाँ पे, है? ये जो मैंने पहले आते ही जो क्रिकेट की गुफ्तगू में डांस किया है ऐसे ऐसे, ये डांस साथ लेके आए थे? तो थोड़ा मुश्किल काम है, तुम 2 मिनट करके दिखाओ, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें 5000 रुपया नाम दूंगा, उठो करो। ओए 5000 करो डांस। मुझे आता ही नहीं है। आता ही नहीं, आता नहीं है। जब छिक्का मारता है कोई खिलाड़ी उस वक्त पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। बात कहाँ से कहाँ ले गए? डांस डूस करके रौले रूले डाल के बड़के बुड़के मार के साथ ही अहमद नदीम कासमी बन गया। अब बात कौन सी हो रही है, तुम कहाँ ले गए यार? अब बच्चों की बात हो रही है और खवातीनों हजरात की कि मशीनी दौर ने बेड़ा गर्क कर। मशीन एक सहूलत है, लेकिन इस सहूलत का सोच समझकर फायदा उठाना चाहिए। कोई भी घर में नई मशीनरी खरीदने से पहले यह सोचना चाहिए कि यह मशीन घर में आने से मेरी कितनी कैलोरीज बर्न होने से बच जाएंगी, यानी मैं किस कदर बीमारियों का शिकार हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। और दूसरे लफ्जों में यह कहना चाहिए कि मशीन को अपना गुलाम बनाना चाहिए, मशीन का गुलाम नहीं बन जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मशीनों ने हमें सुस्त कर दिया हुआ है। अब जो मशीनों के मसलन काम नहीं भी करने वाले, वाकई मैं सीरियस कह रहा हूँ, यहाँ से ऐनक पकड़ना, अखबार पकड़ना, चाय पकड़ना, ये भी हमने छोड़ दिया हुआ है। यार मैंने अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू देखा था, उसको किसी ने पूछा जी आपकी इतनी उम्र है, आप अब भी डांस कर रहे होते हैं लड़कों के साथ, इतनी अच्छी सेहत का आपको क्या क्या आपने बंदोबस्त किया हुआ है, क्या करते हैं आप? उसने ना उठ के एक चक्कर लगाया तो वापस आके पे कुर्सी पे बैठ गया। तो कहता जी मैंने आपसे पूछा था कि आपकी इतनी अच्छी सेहत, आप इतने स्मार्ट कैसे हैं? कहता बस यही जो मैंने कहीं किया है। कहता क्या मतलब? कहता मैं उठ के मैं फिरता रहता हूँ, कोई चीज पकड़नी हो घर में, कोई चीज खानी हो, कोई चीज मुझे चाहिए हो, मैं खुद उठ के पकड़ता हूँ, मैं आवाजें नहीं देता अपने बच्चों। हमने कुछ अर्सा पहले एक सेगमेंट किया था, मुझे अब एग्जैक्टली वो याद नहीं है कि कितनी सैकड़ों कैलोरीज हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं या बर्न कर सकते हैं। घर के मामूली काम, ये उठकर पानी पीना या कोई चीज उठा लेना खुद, लेकिन हम महसूस नहीं करते, हम ये समझते हैं कि ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है, हम इसके लिए भी दूसरों के मोहताज और आदी होते हैं। मैं तो शुक्र करता हूँ। तुम्हारा मामला तो दूसरा है। नहीं, सुबह बच्चे मेरे नाश्ता कर रहे थे, मैंने अपने छोटे बच्चे को खुद अंडा छील के दिया अपने हाथों से। अच्छा। मैंने कहा मेरी कैलोरीज बर्न होंगी। फिर वो बच्चा जो है कहता मैं स्कूल से लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, आप ही खा लें। फिर मैंने खा ली वो कैलोरीज। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।